بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ سہتی ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کچھ کہانیاں سنائی نہیں جاتی، وہ محسوس کی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ماں کی جس نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو جینا سکھایا۔ یہ کہانی ہے ایک بیٹے کی جس نے چند سکوں میں ماں کی خوشی خرید لی، اور ایک ایسے لمحے کی جس نے ایک دل کو توڑ دیا اور دوسروں کو بدل دیا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ ایک شہر تھا شور سے بھرا ہوا، مگر اس شور کے ایک کونے میں ایک خاموش درد رہتا تھا۔ اسی درد میں زینب نام کی ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ شوہر کو دفن کیے کئی سال گزر چکے تھے، مگر آنکھوں میں ابھی تک ادھوری نیند تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، سلیم اور علی۔ یہی اس کی زندگی تھے، یہی اس کا مقدر۔ وہ صبح اندھیرے میں نکلتی اور شام اندھیرے میں لوٹتی، کبھی کسی کے برتن، کبھی کسی کے کپڑے، کبھی کسی کے گھر کا جھاڑو۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھیں، مگر حوصلہ زندہ تھا۔ وہ اکثر رات کو بچوں کو سوتا دیکھ کر خاموشی سے رو لیتی، تاکہ اس کے آنسو ان کی قسمت نہ بن جائے۔ سلیم بڑا تھا، غربت کو جلد سمجھ گیا۔ اس کے دل میں سوال تھا، شکایت تھی، خاموش غصہ تھا۔ وہ اکثر سوچتا، کاش ہماری زندگی بھی آسان ہوتی۔ علی چھوٹا تھا، نرم دل، ماں کی خاموشی پڑھ لینے والا۔ وہ ماں کے چہرے کی ایک شکن اپنے دل میں اتار لیتا۔ ایک دن محلے کی گلی میں بچوں کا شور تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے غم سو گیا تھا۔ سلیم اور علی کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک باوقار شخص وہاں کار۔ اس نے بچوں کو دیکھا اور ٹھہر گیا۔ شاید اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اس نے جیب سے چند روپے نکالے اور بچوں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ سکے نہیں تھے، یہ خوشی تھی دونوں بھائیوں۔ مسکراتے ہوئے بازار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سلیم بولا، آج دل بھر کے کھاؤں گا، کئی دن ہو گئے ہیں۔ علی نے قدم آہستہ کر دیے اور دھیمی آواز میں بولا، اماں کئی دنوں سے بیمار ہیں، انہوں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر میں ان کے لیے پھل لے لوں تو شاید ان کا دل خوش ہو جائے۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ بازار پہنچ کر سلیم نے ٹافیاں خریدی اور وہاں کھانے لگا۔ چہرے پر ہنسی تھی مگر دل خالی تھا۔ علی نے رس بھرے پھل خریدے اور انہیں ایسے سنبھالا جیسے دعا ہو۔
گھر پہنچا تو زینب چٹائی پر لیٹی تھی۔ بخار سے اس کا جسم توڑ دیا تھا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی دروازے پر تھیں۔ علی نے پھل ان کے سامنے رکھے اور کہا، اماں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ زینب نے پھل دیکھے اور نظریں جھکا لیں، آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ہم غریب ہیں مگر خوددار ہیں، کسی کے دیے پر جینا عادت نہیں بنانی، مگر آج تمہاری نیت نے میرا دل بھر دیا۔ اس نے دعا دی، دل سے نکلی دعا علی کے لیے۔ یہ دعا دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ سلیم یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا، ماں کے آنسوؤں کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اگلی صبح وہ ماں کے پاس آیا اور کہا، اماں، آج سے میں بھی کام کروں گا۔ وقت گزرتا گیا تو دن مہینوں میں بدلے، مہینے ایک سال بن گئے۔ سلیم نے دکان پر محنت سیکھی، علی نے پڑھائی نہ چھوڑی۔ زینب اب بھی غریب تھی، مگر اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ ایک دن وہی نیک دل شخص پھر اس کی گلی سے گزرا۔ اس نے بچوں کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دیا اور بغیر کچھ کہے دعا دے کر آگے بڑھ گیا۔ دنیا میں ہر ماں امیر نہیں ہوتی، مگر ہر ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اگر آج آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کی دعا کو کبھی ہلکا مت سمجھنا، کیونکہ ماں کی دعا وہ طاقت ہے جو غربت کو بھی شکست دے دیتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔